جی یہ کہہ رہے ہیں کہ 15-16 سال لڑکے نے امام کی غیر موجودگی میں نماز پڑھائی، تو یہ 15-16 سال کے بچے نے نماز پڑھائی، وہ 15 سال کے بعد بالغ ہو جاتا ہے اور بالغان کی امامت کر سکتا ہے، تو بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اور قرآن کو چونکہ کمپلیٹ کرنا تھا 28ویں شب میں انہوں نے پچھلا پڑھ لیا ہے، تو بالکل درست ہو گئی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اور متولی اگر کچھ بھی کماتا ہے، سود سے اس کی آمدنی حرام قطعی بھی ہو فرض کر لیں، لیکن جب وہ امام کو تنخواہ دے گا تو امام کا تنخواہ لینا بالکل طیب اور حلال ہے۔ یہ امام ان کے ذرائع کو نہیں دیکھے گا، وہ اپنی محنت کے پیسے لے رہے ہیں۔ اس طرح تو ہر تقریباً جو بڑی کمپنیز ہوتی ہیں وہ بینک سے لون لیتی ہیں اور دیگر معاملات ان کے مشکوک ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب امپلائی کی تنخواہ لینا ہی منع ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ اس طرح تمام پیسہ بینک میں رولنگ میں ہوتا ہے، آپ کو جو آپ کیش نکلواتے ہیں ہو سکتا ہے ابھی سود آیا اسی میں سے آپ کو کیش دے دیا، تو کیا ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا؟ اس لیے ان باریکیوں میں جانے کی حاجت نہیں ہے، امام صاحب بالکل تنخواہ لے سکتے ہیں۔ اور عید کے سنت کام صبح فجر کی نماز مسجد کے اندر ادا کرنا، غسل کرنا، مسواک کرنا، سرما لگانا اور خوشبو وغیرہ استعمال کرنا، تیل لگانا، نئے کپڑے پہننا، نئے نہ ہوں تو صاف ستھرے کپڑے پہننا، عیدگاہ کی طرف جانا اور آہستہ آواز میں تکبیر تشریق جس کو کہتے ہیں وہ لگاتا ہے آہستہ آواز میں۔ عید الاضحیٰ میں بلند آواز سے ہوتی ہے، اس میں آہستہ آواز میں، اور وہاں پہ جا کے ادب سے بیٹھنا، نماز ادا کرنا، پھر ایک دوسرے کو مبارکباد دینا اور گھر میں آ کے کھانا وغیرہ کھانا، خوشیوں کا اظہار کرنا۔ اور عید الفطر کے اندر یہ ہے کہ جب جائیں تو پہلے کوئی چیز کھا کر جائیں، یہ مستحب ہوتا ہے۔ عید الاضحیٰ کے اندر جانور کی کلیجی سے ابتدا کرنی ہوتی ہے، تو تین کھجوریں کھا کے چلے جائیں تو سنت مزید ادا ہو جائے گی۔ اچھا صاحب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جائیں ایک راستے سے اور آئیں دوسرے راستے سے، کیا اس کے بھی جی یہ سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے جاتے دوسرے راستے سے آتے، جس کی لوجک یہ بیان کی کہ راستے بھی چاہتے تھے کہ سرکار کے قدمین شریفین کو چومیں، تو سرکار سعادت بخشتے تھے، ایک راستے کو پہلے پھر دوسرے راستے کو، تاکہ وہ حسرت میں مبتلا نہ ہو۔ ٹھیک کالر ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ایک تو انہوں نے کہا کہ کسی نے کچھ کھانے کی چیز کسی کو دینے کے لیے نفلی صدقے کی نیت سے علیحدہ کر لی، تو کیا خود یوز کر سکتا ہے؟ دیکھیں علیحدہ کرنے سے وہ کوئی صدقہ نہیں بن گیا جب تک کہ آپ ادا نہیں کریں، تو وہ آپ کے پاس ہے، آپ کا مال ہے، آپ استعمال کر سکتے ہیں، بعد میں اور دینا چاہیں تو دے دیں۔ 92 کلومیٹر سے دور جانے کا ارادہ ہو، شہر کی حدود سے انسان باہر نکل جائے تو وہ شرعی مسافر ہوتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ 92 کلومیٹر لگاتار جانے کا ارادہ ہو۔ جیسے اب یہ کہہ رہی ہیں بیچ میں اگر ایک رات کے اسٹے کا پہلے سے ارادہ تھا تو پھر وہ 92 لگاتار تو جانا نہ ہوا، بیچ میں اسٹے کر لیا تو پھر وہاں سے آگے 92 کا اعتبار ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر نوکرانی سے کام کچھ فکس کر لیا، جیسے ڈسٹنگ کرنی ہے اور برتن دھلوانے، اب کہا کپڑے بھی دھو دیں، تو یہ اس کام سے ہٹ کر ہے، کام فکس ہے تو اس کا علیحدہ اجارہ کرنا چاہیے، علیحدہ یا اس وقت پیسے دے دیں، بھائی زیادہ دے دیں گے یہ کام کر دو ذرا، یوں نہیں کر سکتے کہ آپ اس کو تبدیل کر لیں، کیونکہ ہر کام کی نوعیت مختلف ہوتی ہے، کپڑوں میں محنت زیادہ ہے، برتنوں میں کم ہے، اور ڈسٹنگ میں تو ویسی ماسیاں مار لیتی ہیں ڈنڈیاں اور کچھ نہ کچھ چھوڑ کے چلے جاتی ہیں، ان کے لیے بڑا آسان ہے، تو فرق ہوتا ہے۔ یہ کہتی ہیں بچی کو میں نے کہہ دیا تھا فلاں کو زکوٰۃ دیں، وہ شرعی فقیر نہیں نکلا، جب نہیں نکلا تو یقیناً زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی ہے۔ اب بیٹی آپ ہی کہتی ہے میں نے آپ کو معاف کر دیا، ایسا نہیں ہوگا، زکوٰۃ تو ادا کرنی ہی ہوگی، ٹھیک ہے نا، تو آپ اپنی طرف سے ادا کر دیں، بچے کو بتا دیجیے گا اتنا اماؤنٹ کسی شرعی فقیر کو دیں۔ کالرز السلام علیکم۔ نظر بد حق ہے اور یہ لگتی ہے تو اس کے مضر اثرات بھی ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی زندگی بالکل تلاطم کا شکار ہو جائے، سر میں درد ہو گیا، کوئی چیز ٹوٹ گئی، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اور عارضی ہوتی ہیں، اس کے بعد نظر بد ختم ہو جاتی ہے، دائمی رہتی نہیں ہے۔ اب کیسے تعین کریں کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے، نظر بد ہے، یا ہمارے کسی شامت اعمال کا نتیجہ ہے؟ تو دیکھیں بہتر تو یہ ہے کہ ہم اپنے افعال و اعمال کو دیکھیں، ہم بعض اوقات بہت سارے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی نہیں مان رہے ہوتے لیکن چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مانتا رہے، یہ بات غلط ہوتی ہے۔ اب اگر مصیبتیں آئیں تو شامت اعمال کا نتیجہ ہی مقرر کرنا چاہیے۔ اگر آپ نیک پرہیزگار ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، پھر کچھ آئے تو وہ آزمائش سمجھنا چاہیے، لیکن امتحان اور آزمائش، تو یہ بڑا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ باقی آپ لوگوں کی سن کر جو غیر شرعی آپ کو مشورے دے رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں نام بدل دیا، کبھی کہتے ہیں جی نظر بد لگ گئی ہے، کبھی جادو ٹونا کہتے رہیں گے، ان کو چھوڑ دیں۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ نے فرمایا صبر اور نماز سے مدد طلب کریں، دین کی طرف آئیں، اللہ کی طرف آئیں، اللہ تعالیٰ ساری مصیبتیں دور کرے گا، انشاءاللہ یہ پریشانی بھی ہٹ جائے گی۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ جب تک انسان روئے نہیں تو کیا دعا قبول نہیں ہوتی؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، رونے سے دعا کی قبولیت کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر ریاکارانہ طور پہ روئیں تو وہ تو اور وبال آخرت ہے، لوگوں کو رلانے کے لیے خالی ایسے موڈ بنائیں، اور وہ تو اللہ کے لیے سے دعا کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو رلانا آپ کا مشن بن گیا، تو رونے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بالکل نارمل انداز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں،
اللہ تعالیٰ تو اثر قبول کرنے سے پاک و صاف ہے. بے شک. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے آنسوؤں سے معاذ اللہ کوئی اللہ پہ اثر ہو جائے گا, وہ تو نہیں ہوتا, وہ بے نیاز ذات بے ہے. نیاز ذات. تو اس لیے آپ بالکل نارمل انداز سے کریں, بدتکلف رونے کی بھی حاجت نہیں ہے. خود آنسو نکل آئیں تو الگ بات ہے, لیکن دعا کی قبولیت کا اس سے بہرحال کوئی تعلق نہیں. بہن نے شوہر کے دین سے دوری کا شکوہ کیا. ہماری گزارش یہ تھی جب آپ ماشاءاللہ ایسا ذہن رکھتی ہیں تو آپ کو دیندار سے نکاح کرنا چاہیے تھا. یقینی سی بات ہے کہ پہلے آپ کو کچھ نہ کچھ اندازہ تو ہوگا نا, اب اس پہ شکوہ کرنا یہ مطلب مناسب نہیں. آپ پیار محبت سے کہیں, آپ سختی نہیں کر سکتی, آپ جھگڑ نہیں سکتی ہیں, اس میں آپ خود گناہ گار ہوں گی. پیار محبت سے کہیں, نرمی سے کہیں, مان لے ٹھیک, نہیں مانے تو اللہ سے دعا کریں ان کو ہدایت پر مل ان پر جائے. بھی کوئی وبال نہیں ہے. ہاں, وہ ان پہ کوئی وبال نہیں ہے, ان پہ تو ویسی وبال نہیں یہ ہے. نا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید ہم گناہگار ہو رہے ہیں. ہاں نہیں, بالکل اس طرح ان پہ کوئی, انہوں نے تو کہہ دیا بس اتنا ہی کافی. نرمی سے آپ کہیں, مان جائیں ٹھیک, ورنہ اپنا گھر خراب نہ کریں. اس صورت میں آپ بعض صورتوں میں بلکہ خود گناہ گار ہو سکتی ہیں, تو نرمی سے کہیں بس. ٹھیک ہے. کالرز ہیں, السلام علیکم, انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ ہوں گے. جی جی یہ عورتوں کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں کہ یہ رات کو جوئیں نہ دیکھیں. وہ تو یہ بھی بچوں کو ڈراتی ہیں کہ جوئیں نکال دو نا, رات کو اٹھا کے تمہیں پانی میں پھینک دیں گی. ان اتنی بہادر جوئیں ہیں, دیکھیں وہ اربوں گربوں کی تعداد بچوں کو ڈرانے کے لیے. ہاں, تو وہ ڈرانے کے کوئی لاجک نہ. اچھا خود یوں کھجاتی رہیں گی اور یوں پکڑ پکڑ کے ادھر ادھر دیکھ کے مارتی رہیں گی. بھائی آپ سر کی جوئیں نکالو, بچوں بھی کھجا کھجا کے تھک گئے بچے. تو بہرحال رات میں جوئیں دیکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, شرعی لحاظ سے کوئی منع نہیں ہے. اور جس ٹب میں آپ کپڑے دھوتے ہیں اس میں پوچھا دھویا ناپاک نہیں ہونا چاہیے. بہتر ہے کہ اور جگہ آپ دھو لیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کسی ناپاک بچے نے پیشاب کیا کچھ ہو تو اس میں نہ دھوئیں, اور اگر دھو بھی لیں تو ایک دفعہ اس پہ پورا پانی بہا دیں اچھی طریقے سے, وہ پاک ہو جائے گا. اور تجوید سے قرآن پاک پڑھنا چاہیے, کیونکہ بعض اوقات آپ کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں اگر ان کو غلط نکال دیں تو معنی بدل جاتا ہے. جیسے قل هو اللہ احد, قل موٹا پڑھتے ہیں اس کا معنی ہے کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے, اور چھوٹے کاف سے ڈنڈے والے کاف سے کل ہو اللہ کہہ دیا معاذ اللہ, اس کا مطلب ہے کھاؤ اللہ ایک ہے. تو معنی کیسا بدل گیا؟ اس اعتبار سے آپ تجوید سیکھیں, اور تھوڑا تو جتنے آپ سیکھتے رہیں وہ کچھ صورتیں ایسی ہیں جو تجوید کے ساتھ صحیح کر لیں, انہیں آپ بار بار پڑھتی رہیں, اور تجوید مکمل سیکھ کے پھر پورا قرآن بھی آپ پڑھیں. اور بڑی آسانی ہے آج کل یوٹیوب پہ آپ ہیں, کیو ٹی وی پہ قرآن پاک سکھا رہے ہیں, ان کو آپ سن کر آرام سے تجوید سیکھ سکتی ہیں. کوشش جاری رکھیں. کالر ہیں, السلام علیکم. دیکھیں ایک تو یوٹیوب پہ ہر ایک کو نہ سنیں, ہر ایک مفتی نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ عام عالم ہوتے ہیں, اپنے اجتہاد کر رہے ہوتے ہیں, بیان کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. پہلی بات تو یہ کہ 7.5 تولہ سونا 52.5 تولہ چاندی, 7 اور 52 نہیں ہے. دوسرا یہ کہاں سے انہوں نے نکال لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں برابر تھا. اس وقت دراہم اور دینار تھے, دینار کی قیمت زیادہ سونے کا سکہ تھا, اور دراہم یہ چاندی کا سکہ لازم اس کی قیمت اس زمانے میں بھی کم تھی, برابر کہاں سے ہو گیا؟ تو یہ غلط سلط انہوں نے بات بیان کی ہے. جو فقہاء نے ہر دور کے اعتبار سے توجہ فرما کر انہوں نے نصاب بنایا ہے, اس کو فالو کریں. یہ الگ بات ہے کہ سونے کا ریٹ بہت زیادہ بڑھ گیا, چاندی کا کم ہو گیا, ہو سکتا ہے کبھی پلٹ جائے معاملہ کہ سونے کا کم ہو جائے, چاندی کا زیادہ ہو جائے. ان چیزوں کو نہ دیکھیں, جو فقہاء نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے اس کو آپ فالو. جی ایک تو کہتے ہیں قرض دیتے نہیں ہیں لوگ, دیتے نہیں ہیں, مانگ تو لیتے ہیں, تو کیا جھوٹ بولتے ہیں یا زکوٰۃ کی نیت کر لیں؟ دیکھیں جھوٹ تو نہ بولیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ قرض لے کر ایک شخص نہیں دے گا اور اس کی مانگنے کی عادت ہے تو صاف منع کریں آپ اس کو, تاکہ اس کی حوصلہ شکنی ہو. اور اگر کوئی ایسا ہے کہ واقعی ضرورت مند ہے اور آپ سمجھتے ہیں تو پھر آپ زکوٰۃ کی نیت سے اس کو دے دیں, پھر قرض کی نیت سے نہ دیں, زکوٰۃ کی نیت سے ایڈوانس دے دیں. سال کے آخر میں حساب جب کریں گے تو اس کو اس میں سے مائنس کر دیجیے گا.